سمین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ تمام واقعات 1976 کے ہیں، جب ملتان میں جنرل ضیاء الحق کور کمانڈر تھے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں ملتان آئے ہوئے تھے، اور ان کے تمام اجلاس وائٹ ہاؤس ملتان میں منعقد ہو رہے تھے۔ صادق حسین قریشی جو پنجاب کے گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے، ان دنوں بھٹو کے خاص آدمی تھے، ہر مشورے میں ان کے قریب ہوتے تھے۔ ایک طرف غلام مصطفیٰ کھر تو دوسری طرف نواب صادق حسین قریشی۔ ملتان کے بڑے بڑے متحرک سیاستدان وائٹ ہاؤس کے مختلف لائنز میں بکھرے ہوئے تھے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس اشارے کے منتظر تھے کہ وقت کا بادشاہ ان کو طلب کرے۔ انتظار کرنے والوں میں ایک طرف سیاستدان تھے تو دوسری طرف جنرل ضیاء بھی موجود تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے گھنٹوں سے موجود تھے۔ بھٹو صاحب آنے والے انتخابات کی تیاری بھی کر رہے تھے، اور اس میں حصہ لینے والوں کی فہرستوں کے متعلق مشاورت بھی جاری تھی۔ وائٹ ہاؤس ملتان میں نواب صادق حسین قریشی نے ایک کمرہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے مختص کیا ہوا تھا، جہاں وہ اجلاس کرتے کرتے اچانک اٹھ کر چلے جاتے اور وہاں جا کر آرام کرتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹم بم بنانے کا ٹاسک بھی اسی وائٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں 1 to 1 ملاقات میں دیا گیا، جہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ البتہ میزبان نواب صادق حسین قریشی کو علم تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ ملتان کے اس وائٹ ہاؤس کے مختلف حصوں میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، شہنشاہ ایران معمر قذافی اور دیگر عالمی لیڈروں کی تصاویر کے فرع مویزاں ہیں۔ بھٹو صاحب نے وائٹ ہاؤس ملتان میں بہاولپور اور ڈی جی خان کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا رکھا تھا۔ جنرل ضیاء الحق ان دنوں ملتان کے کور کمانڈر تھے، وہ بھی بھٹو صاحب سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وزیر اعظم اندر اجلاس میں مصروف ہیں، تو انہوں نے صادق قریشی کے ملازمین سے کہا کہ وہ یہیں لان میں وزیر اعظم کے اجلاس سے فارغ ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ لان میں ٹہلتے ٹہلتے جنرل ضیاء نے سگریٹ سلگا لیا۔ ابھی 2-4 کشی ہی لگا پائے تھے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کمرہ اجلاس سے نکل کر باہر آ گئے۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کو لان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو سلگا ہوا سگریٹ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر بجھا لیا۔ دوسری طرف بھٹو لان میں چند قدم چلے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے ایک بوٹ کا تسمہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ایک دم پلٹے اور پاس پڑی ہوئی کرسی پر اپنا پاؤں رکھ کر تسمہ باندھنا ہی چاہتے تھے کہ 2 ہاتھ آگے بڑھے اور تسمہ باندھ دیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ضیاء الحق کھڑے تھے۔ مسٹر ضیاء، یہ آپ نے کیا کیا؟ سر، آپ ہمارے محبوب قائد اور عالم اسلام کے دبنگ رہنما ہیں، ضرورت پڑنے پر میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ضیاء الحق نے دونوں ہاتھ سینے پر ادب سے رکھ کر سر جھکا لیا۔ اس سارے قصے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کسی ستم زری فوٹوگرافر نے ضیاء الحق کے دونوں اداؤں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے وقت ضیاء الحق کی یہ دونوں ادائیں اس طرح وائرل ہوئی تھیں جس طرح آج کل پاکستان میں فرانس کے بارے میں کہے گئے سیاست دانوں کے بیان وائرل ہو رہے ہیں۔ تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔